السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، اپنے چینل سیدہ وائس پر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خوش رہیے، آباد رہیے۔ آج کی یہ کہانی بھی آپ سب کے دل کو دہلا دے گی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس سے اس کا باپ نفرت کرتا تھا۔ اس بدنصیب لڑکی کے ساتھ کیوں اس کے باپ نے ایسا سلوک کیا، کس بات کی اس کو مل رہی تھی سزا؟ آئیے آپ کو سناتے ہیں سچی آپ بیتی، اور گزارش کرتی ہوں اس ویڈیو کا مکمل دیکھیے گا، پر پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیجئے، کیونکہ آپ سبسکرائب کریں گے تبھی تو آپ کے پاس ہماری پیاری پیاری ویڈیوز پہنچتی رہیں گی، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی آپ بیل کو ضرور پریس کریں جس سے آپ کے پاس ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچے۔ مریم پتر، تو آج جلدی تیار ہو گئی؟ دادی نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا، ہاں آج مجھے جلدی جانا ہے دادی، میرا پریکٹیکل بھی ہے، آج آپ میرا انتظار مت کرنا، مجھے دیر ہو جائے گی۔ دادی نے اس کے سامنے ناشتہ رکھ دیا، اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ دیکھ پتر، رات تو نے غصے میں جو کچھ کہا تھا مجھے اس کا بہت افسوس ہے، وہ جیسا بھی ہے تیرا باپ ہے۔ لمحہ بھر خاموشی کے بعد دوبارہ بولی، پتر اگر تیرے لیے کچھ سوچ کر اس نے فیصلہ کیا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا، تیری ماں کی بے وفائی کی وجہ سے وہ تجھ سے ہی ناراض ہے، ورنہ تو… ابھی دادی کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ وہ چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے بول پڑی، میری ماں بے وفا نہیں تھی دادی، مجھے آپ سے کم از کم اس سوچ اور اس بات کی توقع نہیں تھی۔ پھر بھی اگر آپ ایسا سوچتی ہیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ آپ کو تو اپنا اکلوتا بیٹا ہی سچا اور ٹھیک لگے گا۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، وہ ایک پل ٹھہر کر بولی، میں اچھی طرح جانتی ہوں میں آج تک اپنی ماں سے نہیں ملی، اس کو دیکھا تک نہیں، مگر مجھے پتا ہے اور میں جانتی ہوں میری ماں غلط نہیں تھی، انہوں نے جو کیا ٹھیک کیا۔ وہ تھی مریم، اپنے والدین مشتاق اور عنبر زری کی ایک ہی بیٹی۔ ان دونوں نے محبت کی شادی کی تھی، اور یہ محبت زیادہ دنوں قائم نہیں رہ سکی تھی۔ وہ شادی سے پہلے تو عنبر پر جان نچھاور کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ شہر کے چپے چپے اور کونے کونے میں گھومتے تھے، ہوٹلنگ کرتے نظر آتے تھے۔ ہر عاشق کی طرح وہ بھی ان میں بے شمار خوبیاں دیکھتے تھے، بے شمار قسمیں، وعدے اور دعوے کیے تھے، مگر شادی کے چند روز بعد ہی جب وہ محبوبہ سے بیوی بنی تو انہوں نے اپنی تنگ ذہنیت کی بنا پر اسے شک کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اپنے اور عنبر کے رشتے میں اس کے باپ مشتاق نے خود ہی شک کا زہر گھولا تھا، جس کی کڑواہٹ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ عنبر ایک آزاد خیال گھرانے سے تعلق رکھنے والی پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی تھی۔ مریم کی ماں عنبر نے اپنے طور پر ہر ممکن کوشش کی تھی کہ مشتاق کے ساتھ نباہ کرے، مگر ہر روز بڑھتا ہوا اس کا شک اور پابندیاں اس کی زندگی اجیرن کرتی تھی۔ اس پر دوست، احباب، بہن بھائی، یہاں تک کہ والدین تک سے ملنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ مشتاق کے ایک گھر میں وہ قید ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اس کی ہر بات برداشت کرتی، اس کی ہر زیادتی پر صبر کا مظاہرہ کرتی۔ اس کو امید تھی کہ اولاد کی پیدائش کے بعد اس کے رویے میں تبدیلی آ جائے گی، مگر شک کے بیج کا پودا ہمیشہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، نہ ہی ختم ہوتا ہے۔ اگر کچھ ختم ہوتا ہے تو وہ محض رشتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان بھی ایسا ہی ہوا۔ 1.5 سال بعد عنبر نے پھول سی بچی مریم کو جنم دیا۔ یہ دن اس کے لیے انتہائی خوشی کا دن تھا۔ دل ہی دل میں وہ اس بات پر پر امید تھی کہ مشتاق کو جب بیٹی کی پیدائش کی خبر ملے گی تو وہ ساری باتیں بھول جائے گا، ان دونوں کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا، مگر یہ صرف اس کا خیال تھا۔ مشتاق کو جب پتہ چلا عنبر نے بیٹی کو جنم دیا ہے تو وہ آفس سے نہ ہاسپٹل گیا، نہ ہی وہ شام کو گھر واپس آیا۔ وہ بے چینی سے اس کا انتظار کرتی رہی اور ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی۔ اگلے روز وہ گھر تو آیا، مگر اپنے کمرے میں اس بچی کو دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے بچی کی شکل تک نہ دیکھی، الٹا اس پر تہمت لگا کر کھڑے کھڑے طلاق دے دی کہ نہ جانے کس کا گندا خون میرے گھر لے آئی ہو۔ اس پر تو جیسے قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ اتنا بڑا الزام اس کی روح کو چھلنی کر گیا۔ عنبر نے بغیر کچھ کہے، کسی بات کا ثبوت دیے بغیر، کوئی دلیل
پیش کیے بغیر مریم کو وہیں بیڈ پر پھینکا اور اپنے والدین کے گھر واپس چلے گئی۔ ظلم و زیادتیاں اور نفرتیں اس قدر پختہ ہو چکی تھیں کہ اس نے کبھی پلٹ کر کسی کی خبر بھی نہ لی۔ مریم اپنی دادی کی کفالت میں آ گئی۔ دن، مہینے اور سال گزرتے چلے گئے۔ مریم نے ماں کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ ستیلی ماں کو پڑوسیوں سے مریم کے بارے میں معلومات مل چکی تھی، لہٰذا اس نے اس کے ساتھ وہی رویہ رکھا جو باپ کا تھا، مگر دادی کے ہوتے ہوئے وہ ظلم و زیادتیاں نہ کر پاتی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد ان کے گھر 2 جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ اللہ کا حکم کہ دونوں ہی بیٹے تھے۔ یوں وہ 2 ستیلے بھائیوں کی نام نہاد بہن بن گئی۔ اب وہ 18 سال کی ہو چکی تھی۔ دن بدن اس کے لیے سختیاں اور پریشانیاں بڑھنے لگی۔ ستیلی ماں کو وہ ایک آنکھ نہ باتی تھی۔ پھر اس نے باپ کے کان میں مریم کی شادی کی بات ڈال دی۔ اپنے ہی ایک جاہل اور آوارہ عزیز کا رشتہ مریم سے جوڑنے کا فیصلہ کیا۔ باپ کے لیے تو وہ کبھی بھی اہم نہ تھی، لہٰذا اس نے بیوی کی بات مان لی۔ جب دادی سے بات کی تو دادی غصے سے آگ بگولا ہو کر بیٹے پر برس پڑی۔ وہ ہرگز مریم کی شادی اس آوارہ سے کرنے کے حق میں نہ تھی، مگر مشتاق نے بھی ماں سے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ سال کے اندر اندر اسے گھر سے رخصت کر دینا چاہتا ہے۔ کوئی رضامند ہے یا نہیں، اس بات کی اس کو کوئی فکر نہیں تھی۔ جیسے ہی مریم کالج سے واپس آئی، دادی نے کھانے کے فوراً بعد اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ آ گئی اس کمرے میں جہاں پر اس کا باپ ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے مخاطب ہوئی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے ایک نگاہ مریم پر ڈالی، پھر ٹی وی کی طرف دیکھنے لگے۔ تمہیں جو بات کرنی ہے ماں سے کرو میری، وہ تمہیں بتا دیں گی، اس وقت میں مصروف ہوں۔ مجھے اماں سے نہیں آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں بولو کیا بات ہے؟ باپ نے اس پر نظریں ڈالی۔ مجھے فی الحال شادی نہیں کرنی، آپ پلیز اپنا فیصلہ بدل لیں۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں تمہیں کیوں نہیں کرنی ہے شادی؟ انہوں نے لفظ کیوں پر زور دیتے ہوئے اس سے وجہ جاننی چاہی۔ ان کے لہجے میں کڑواہٹ تھی، نفرت تھی، جیسے ان کے سامنے ان کی بیٹی نہ کھڑی ہو، کوئی اور ہو۔ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ پڑھ کر کیا کرو گی؟ تمہاری ماں بھی تو پڑھی لکھی تھی، آخر اس نے کیا کیا؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اس بات کی مریم کو قطعی توقع نہیں تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے باپ کو دیکھنے لگی اور پھر ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ ماں کے خلاف وہ کچھ نہیں سن سکتی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے، بس یہ شادی مجھے نہیں کرنی ہے۔ یہ سنتے ہی باپ نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مار دیا۔ دادی جو باہر کھڑی دونوں کی گفتگو سن رہی تھی، تھپڑ کی آواز سن کر فوراً اندر لپکی۔ مشتاق ہوش کر، جوان بیٹی ہے، کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے؟ اماں یہ بات سے انکار کر رہی ہے، اسے شرم نہیں آتی ہے؟ یہ کیسے میرے سامنے کھڑی ہو گئی ہے؟ کیا بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں؟ اس نے ماں سے جب چیختے ہوئے یہ بات کہی تو زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کی زبان سے لفظ بیٹی سنتے ہی اس کے پورے وجود میں آگ لگ گئی۔ بیٹی؟ کیا آپ مجھے بیٹی سمجھتے ہیں؟ مریم نے بے بسی سے نمناک آنکھوں سے باپ کو دیکھا۔ دادی نے اس کو زور سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ اپنا بازو چھڑاتی ہوئی 2 قدم آگے بڑھ کر باپ کے روبرو کھڑی ہو گئی۔ آج تک کبھی آپ نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا؟ کبھی مجھے مسکرا کر دیکھا؟ کبھی میری ذات میں دلچسپی لی؟ اب اس کی ہچکیاں بننے لگی تھیں۔ محض 2 وقت کی روٹی اور یہ عارضی چھت دے دینا بیٹی بن جانے کے لیے اگر آپ کی نظر میں کافی ہے تو میں نہیں ہوں آپ کی بیٹی۔ مجھے نہیں چاہیے ایسا باپ۔ وہ چیخی تھی۔ 19 سال کی بھڑاس آج لاوے کی صورت میں پھٹ پڑی تھی۔ بچپن کی وہ حسین گھڑیاں جو اس نے اپنی دادی کی گود میں ڈر ڈر کے سہم سہم کے گزاری تھی۔ جوانی کے وہ حسین لمحے جن میں باپ بیٹیوں کی ڈھارس ان کے سائبان ہوا کرتے ہیں، بیٹیاں اپنے ابا کی جان اور اپنے ابا کی پہچان ہوا کرتی ہیں، وہ لمحے اس نے اپنے باپ کے بیجا شک اور ان کی نظروں میں نفرت کو محسوس کرتے ہوئے گزارے۔ وہ بھولی نہیں تھی۔ اگر وہ بولتی نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کے سینے میں دل نہیں دھڑکتا تھا۔ وہ محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پل پل جیتی، پل پل مرتی تھی۔ دادی آج چھوڑیں مجھے، آپ مجھے پوچھنے دیں ان سے میری کیا غلطی تھی جس کی آج تک میں سزا کاٹتی رہی ہوں، چپ چاپ سہتی رہی۔ اس نے بے بسی سے کہا، اور یہ ظلم پر ظلم کرتے رہے۔ بتائیں مجھے، کیا میں نے ان سے کہا تھا یہ میری ماں سے پسند کی شادی کریں؟ اگر یہ کن ذہن تھے تو نہ کرتے شادی، نہ کرتے مجھے پیدا۔ مجھے آپ بتائیں،
اگر آپ کو شک تھا اپنی محبت پر، اپنے خون پر، تو اسی دن کیوں مجھے نہیں مار دیا جس دن میری ماں مجھے یہاں چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ اسی دن میرا گلا کیوں نہیں دبا دیا؟ اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ مجھے اسی دن مار دیتے، مجھے پل پل جینے پل پل مرنے کے لیے زندگی تو نہ دیتے۔ میں نہیں ہوں آپ کی بیٹی، نہ ہی آپ سے میرا تعلق ہے، لہٰذا میری زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کرنے کا حق میں آپ کو نہیں دیتی۔ وہ قہر برساتی نظروں سے مریم کو مسلسل گھور رہا تھا، کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ ارے آپ چپ کیوں ہیں؟ اس کی دوسری بیٹی بول پڑی۔ کس طرح اس کی کینچی کی طرح زبان چل رہی ہے، جیسی ماں ویسی بدلحاظ بیٹی۔ موقع لگتے ہی دوسری ماں نے وار کر دیا۔ اب مریم ان کی طرف پلٹی۔ ہاں ہوں میں اپنی ماں کی بیٹی، پھر ہوں میں اپنی ماں کی بیٹی، چیخنے لگی۔ نکال دو مجھے بھی گھر سے۔ حد ہوتی ہے، حد ہوتی ہے کسی بات کی، مجھے آج بیٹی کہہ کر گالی مت دیں آپ۔ اب یہ رشتہ، یہ لفظ میرے لیے گالی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آپ ایک کمزور انسان ہیں۔ اس نے انگلی سے باپ کی طرف اشارہ کیا۔ کمزور انسان ہیں آپ جو باپ کہلوانے کے لائق نہیں۔ دادی نے اس کو پکڑ لیا۔ بس کر دے مریم، بس ختم کر دے۔ وہ اس کو گھسیٹتی ہوئی کمرے کی طرف لے گئی۔ دوسری جانب مشتاق کی حالت بھی کافی خراب ہو گئی تھی۔ گھر سے مریم سامان لے کر نکل پڑی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا اسے کہاں جانا ہے۔ وہ جب بس میں بیٹھی تو اسے منزل کا نہیں اندازہ تھا۔ پھر پیاس کی شدت سے اس کے پاؤں سست پڑنے لگے جب وہ بس سے اتری۔ وہ شہر سے کافی دور نکل آئی تھی، ایک ویران سڑک پر چلتی چلی جا رہی تھی۔ میرے مالک میں کہاں جاؤں، میری مدد فرما۔ اس نے آسمان کی طرف روتے ہوئے دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ کچھ دور آگے جا کر بستی شروع ہو گئی تھی۔ وہاں پر وہ جب داخل ہوئی تو ایک مزار نظر آیا۔ مزار پر اکا دکا لوگ تھے جو دعا کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ وہ پانی کی تلاش میں جب نظریں دوڑانے لگی تو اس کو ایک جگہ پانی نظر آیا۔ جلدی جلدی اس نے پانی پیا۔ یہاں پر دادی کا رو رو کر برا حال تھا۔ دل میں ایک وحشت تھی۔ مشتاق، پتہ نہیں میری بچی کہاں چلے گئی ہے، رات ہونے کو آئی ہے، جا میری بچی کو ڈھونڈ کر لے آ، خدا کے لیے میری بچی کو لے کر آ۔ نہ جانے مسکین کہاں گئی ہوگی، اسے تو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور سن لے، میری بچی کالج نہیں گئی تھی، مجھے یہ بات پتہ ہے۔ تیری وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، نہ جانے کہاں ہوگی وہ، اس کا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اگر گھر نہیں آئی تو خدا کی قسم میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، میں تیری ماں تجھے معاف نہیں کرے گی۔ دادی سر پکڑے پکڑے رو رہی تھی اپنا۔ یہاں پر مشتاق کی بیوی جو اس کو بھڑکائے چلی جا رہی تھی اور کہتی چلی جا رہی تھی، دیکھ لیا، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ ماں بھی گھر سے بھاگی تھی اور اس کی بیٹی بھی بھاگ گئی۔ چپ ہو جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ وہ میری بیٹی تھی، میرا خون تھی۔ آج باپ کی محبت جاگ اٹھی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کے گال پر زوردار تھپڑ مارا۔ اور آئندہ میری بیٹی کے خلاف کچھ مت کہنا، وہ کہتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ یہاں پر وہ سوچ رہی تھی کہ میں گھر سے تو آ گئی، کم از کم ایک چھت تو میرے سر پر تھی۔ نفرت باپ کی تھی لیکن وہاں پر میں محفوظ تو تھی۔ دادی تو مجھ سے محبت کرتی تھی، چاہے کوئی مجھ سے محبت کرے نہ کرے۔ پر یہ دنیا کتنی ظالم ہے، یہاں تو درندے بھرے پڑے ہیں، وحشی بھیڑیے مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے مجھے کاٹ کھائیں گے۔ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ لمبے لمبے قدم بڑھتے ہوئے جب چلتی چلی جا رہی تھی، یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میری مدد فرما، تو پیچھے سے 3 لڑکے آ گئے۔ کہا کہ کون ہو تم، کل سے نظر آ رہی ہو۔ اس نے کہا مجھے جانے دو، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ تو وہ اس کو چھیڑنے لگے۔ ذرا نقاب ہٹا کر دیدار تو کرواؤ اپنا، لگتا ہے گھر سے بھاگ کر آئی ہو۔ کوئی بات نہیں، تمہارا کوئی نہیں ہے، ہم تو ہیں نا، ہم سے دوستی کر لو۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو مزید چھیڑتے اور اس کے چہرے کو دیکھنا چاہتے، وہ وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ ابے رک، بھاگ کر کہاں جاتی ہے؟ وہ اس کے پیچھے بھاگے۔ وہ دوڑتی چلی جا رہی تھی، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوا وہ بیچ سڑک پر آ چکی ہے۔ ایک تیز رفتار گاڑی نے اس کو زوردار ٹکر ماری۔ وہ ہوا میں اچھل کر زمین پر گر پڑی۔ ڈرائیور نے گاڑی کو زور سے بریک لگائی اور یہاں پر وہ مریم جو کہ اپنے باپ کی نفرت کا شکار تھی، زمین پر خون میں لت پت پڑا ہوا اس کا وجود، اس کی روح پرواز کر چکی تھی، وہ مر گئی تھی۔ مشتاق ساری رات سڑکوں پر مارے مارے پھرتا رہا۔
شہر کے کونے کونے چپے چپے میں مریم کو تلاشا، اس کی بیٹی کے ساتھ اس نے جو ظلم کیا تھا، ظلم اس کو یاد آ رہا تھا، تلافی کرنا چاہتا تھا، سر پر دست شفقت رکھنا چاہتا تھا کہ بیٹی آ میں تجھے سینے سے لگا لوں۔ مجھے احساس ہو گیا میں نے کیا کیا۔ 19 سال میں نے اپنی بیٹی کو اپنے آپ سے دور رکھا، لیکن اس خبر کو سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب پولیس نے اطلاع دی کہ ہم نے آپ کی بیٹی کی لاش کی شناخت کی ہے، وہ مر چکی ہے اور شناختی کارڈ پر آپ کے گھر کا پتہ ملا ہے، آ کر اس کی لاش کو لے جائیں۔ دوسری طرف جیسے ہی یہ خبر مشتاق کی سماعتوں سے ٹکرائی، وہ بے جان سا ہو گیا۔ دادی اور عشرت دونوں اس کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا مشتاق؟ بولنا، کہاں ہے میری بچی؟ دادی چیختی چلی جا رہی تھی، پھر وہ اپنا سینہ پیٹتے ہوئے بولا، مر گئی مریم، اماں مر گئی مریم، میری مریم مر گئی، میں نے اپنی بیٹی کو مار دیا، میرے شک کے زہر نے اسے مار دیا، ہاں میری بیٹی مر گئی۔ وہ پاگل ہو گیا تھا، اپنے سر کے بالوں کو نوچتا چلا جا رہا تھا۔ اس پاگل پن سے اب وہ بچ نہیں سکتا تھا۔ اب گلیوں میں ایک آدمی پھرتا ہوا نظر آتا ہے جو یہی کہتا ہے، مجھے معاف کر دو میری بیٹی، واپس آ جاؤ میرے پاس، مگر مریم اب واپس نہیں آ سکتی۔ السلام علیکم۔